خوش آمدید۔ آج ہم پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی کے ایک اہم مضمون غربت و جہالت انسانی روح کی نیلامی پر کچھ بات چیت کر رہے ہیں۔ جی، یہ مضمون دو بہت بڑے سماجی مسائل یعنی غربت اور جہالت کے آپس کے تعلق کو دیکھتا ہے، اور یہ کہ یہ مل کر کیسے انسان کے وقار کو مجروح کرتے ہیں۔ تو کیا آپ بتائیں گے کہ اس مضمون کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ جی بالکل۔ مضمون کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب غربت اتنی بڑھ جائے کہ انسان کی اولین ترجیح صرف زندہ رہنا بن جائے، اور دوسری طرف جہالت اسے یہ سمجھنے ہی نہ دے کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کہ اس کا استحصال ہو رہا ہے، تو وہ بہت کمزور پڑ جاتا ہے۔ اچھا۔ تحریر میں اسے ایک ایسی حالت سے تشبیہ دی گئی ہے جہاں انسان گویا ایک انسانی پروڈکٹ بن جاتا ہے، جسے بیچا جا سکے۔ انسانی پروڈکٹ۔ یہ تو واقعی ایک چونکا دینے والی بات ہے، تکلیف دہ اصطلاح ہے۔ کیا مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان بس ایک چیز بن جاتا ہے جسے خریدا بیچا جا سکے؟ جی، ایک طرح سے یہی مراد ہے۔ تو آئیے ذرا اس کو کھولتے ہیں کہ یہ غربت اور جہالت مل کر یہ حالت پیدا کیسے کرتے ہیں۔ پہلے غربت کی بات کریں۔ دیکھیں، غربت بنیادی طور پر انسان کی جو ترجیحات ہیں ان کو بدل دیتی ہے۔ مضمون یہی کہتا ہے کہ جب پیٹ خالی ہو تو اصول، نظریات، یہ سب چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ جی۔ زندگی کا مقصد صرف بقا بن جاتا ہے، اور اسی مجبوری میں پھر فرد کم اجرت ہو، غیر منصفانہ حالات ہوں، یہاں تک کہ بعض اوقات تذلیل بھی وہ قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ فوری ضرورت تو روٹی ہے۔ یعنی غربت آپ کہہ رہے ہیں جسمانی طور پر انسان کو بالکل بے بس کر دیتی ہے، اسے بس اپنی بنیادی ضرورت پوری کرنے کی فکر میں لگا دیتی ہے۔ بالکل۔ تو پھر جہالت کا کیا کردار ہے اس میں؟ یہ اس بے بسی کو کیسے مزید گہرا کرتی ہے؟ جہالت تحریر کے مطابق وہ شعور پر پردہ ڈال دیتی ہے، وہ سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اسے محدود کر دیتی ہے۔ اچھا۔ فرد نہ صرف یہ نہیں سمجھ پاتا کہ اس کا استحصال کیسے ہو رہا ہے، بلکہ وہ اپنے حقوق، اپنی طاقت یا کسی بہتر مستقبل کا تصور بھی نہیں کر پاتا۔ تو وہ جان ہی نہیں پاتا کہ اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے؟ بالکل، وہ ایک طرح سے اندھیرے میں ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہے یا نہیں۔ تو یہ تو ایک بڑا خوفناک قسم کا گٹھ جوڑ ہے۔ ایک طرف جسمانی مجبوری ہے، دوسری طرف ذہنی بے خبری۔ مصنف کے خیال میں ان دونوں کے ملنے کا پھر حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ جی ایک ایسے فرد کی صورت میں نکلتا ہے جو اپنی حالت بدلنے کی کوئی خاص سکت نہیں رکھتا۔ وہ مجبور ہو جاتا ہے اپنی محنت، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، جی، اور بعض اوقات جیسا مضمون اشارہ کرتا ہے اپنی عزت، اپنا وقار تک بیچنے پر۔ تحریر اسی لمحے کو وہ نقطہ کہتی ہے جہاں فرد اپنی انسانیت سے گر جاتا ہے، اور معاشرہ بھی اسے پھر ایک قابل فروخت چیز سمجھنے لگتا ہے۔ یہ تو پھر صرف فرد کا مسئلہ نہیں رہا، یہ تو پورے معاشرے کے لیے ایک طرح کی وارننگ لگتی ہے۔ کیا مصنف اسے اسی طرح دیکھتے ہیں؟ جی ہاں، مضمون کا زور اسی بات پر ہے کہ جب افراد اشیاء بن جائیں تو معاشرہ خود ایک منڈی بن جاتا ہے۔ ایک بازار۔ جی، ایک ایسا بازار جہاں ہر چیز کی قیمت لگتی ہے، یہاں تک کہ انسانی اقدار کی، روح کی بھی۔ یہ صرف فرد کا نہیں، یہ سماج کے اجتماعی زوال کا نقشہ ہے۔ اگر مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے تو کیا مصنف نے کوئی حل بھی بتایا ہے؟ کیا صرف پیسے دے دینا، معاشی حالت بہتر کرنا کافی ہے، یا صرف تعلیم دینا؟ نہیں، تحریر کا موقف بہت واضح ہے اس پر کہ الگ الگ حل کام نہیں کریں گے، نہ صرف معاشی مدد اور نہ صرف تعلیم۔ اچھا۔ اصل ضرورت ہے ایک ایسے جامع نظام کی جو ایک ہی وقت میں انسان کی مادی ضرورتیں بھی پوری کرے، اور اس کی جو فکری آزادی ہے، ذہنی نشوونما ہے، اسے بھی یقینی بنائے۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ؟ جی بالکل، یعنی انسان کو صرف ایک پیٹ بھرنے والا وجود نہ سمجھا جائے، بلکہ ایک سوچنے سمجھنے والا باوقار انسان تسلیم کیا جائے۔ تو اگر ہم نکات کو ایک بار پھر دیکھ لیں، غربت اور جہالت کا یہ جوڑ انسان کو بے بس اور قابل استحصال بناتا ہے۔ صحیح۔ حل صرف معاشی ترقی نہیں، صرف تعلیم نہیں، بلکہ دونوں کا ایک مربوط، ایک ملا جلا نظام ہے۔ جی۔ اور بنیادی بات یہ کہ انسان کو انسان سمجھا جائے، اس کی روٹی کا بھی خیال رکھا جائے اور اس کی سوچ کا بھی۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ تحریر کا نچوڑ یہی ہے، اور جب تک یہ دونوں پہلو ساتھ لے کر نہیں چلا جائے گا، یہ مسئلہ، یہ گٹھ جوڑ انسانیت کو کمزور کرتا رہے گا۔ یہ ایک مسلسل چیلنج ہے۔ یہ واقعی ایک بہت گہری بحث ہے۔
آخر میں اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں اسی نقطے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اگر معاشرہ واقعی جیسا کہ مصنف نے تصویر کشی کی ایک بازار بن جائے جہاں ہر چیز کی قیمت لگائی جا سکتی ہو تو پھر ان انسانی رشتوں، ان اصولوں، ان احساسات کا کیا بنے گا جن کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی؟